حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، امام کعبہ کی فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، خدائے بزرگ و برتر سے فلسطینیوں کے نصرت کی استدعا، کہا اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اپنی پناہ میں لے لے، معصوم فلسطینی بچوں اور عورتوں کے قاتلوں کو برباد کر دے۔ شیخ صالح بن عبداللہ کا مسلمانوں پر تقوی اختیار کرنے پر زور، والدین سے حسن سلوک کی نصیحت بھی کی، کہا حدیث کا انکاری قرآن کا بھی انکاری ہے، دشمن کو معاف کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ ساری دنیا ایک طرف، امریکہ دوسری طرف، نتن یاہو کو لائسنس ٹو کل کے لیے امریکی انتظامیہ کا مکمل آشرواد، غزہ میں مستقل جنگ بندی کی 14 ممالک کی مشترکہ قرارداد ویٹو کر دی۔ امریکی نائب مندوب بولی اسرائیلی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں حالات جہنم سے بھی بدتر ہیں، قرارداد ویٹو کرنا افسوسناک ہے۔ بھارتی آبی دہشت گردی کا توڑ، وزیر اعظم کا پانی کے ذخائر بڑھانے پر زور، کہا بھارت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا، روایتی جنگ کی طرح آبی جارحیت پر بھی بھارت کا غرور خاک میں ملائیں گے۔ شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے اور جنگ بندی کرانے میں بھی کامیاب ہوا، یہی اصل جیت ہے۔ بلاول بھٹو کا چینی انٹرویو، پاکستانی پارلیمنٹ، وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کوکس کے اراکین سے ملاقات، بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان بھارت کے مشترکہ فورم کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ عید قربان سے قبل فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، مویشی منڈیوں میں مہنگائی سے خریداروں کا مورال ڈاؤن، عید میں 2 روز باقی، لوگوں کی من پسند جانوروں کی تلاش ختم نہ ہوئی، بیپاری اب بھی ہاتھ ہلکا کرنے کو تیار نہیں۔ قربانی کے نخریلے جانور قیمتیں ہی نہیں ادائیں بھی اعلیٰ ہیں، ساہیوال نسل کے بیل کا کوئی ثانی نہیں، ملتان میں یوک کی جوڑی کے لیے اے سی کا انتظام، خانے وال کا 15 من وزنی سلطان اپنی مثال آپ، راجن پوری بکروں کے نخرے بھی بکھرے، خانے وال کی منڈی میں صحرائی جہازوں کی لینڈنگ۔ مرد جانوروں کی خریداری میں مصروف، خواتین عید شاپنگ پر نکل پڑیں، کپڑوں، میچنگ جیولری اور چوڑیوں کی تلاش جاری، جانور گھر لے آنے والوں کو قربانی کی فکر، چھریاں بغدے تیز کرائے جانے لگے، باربیکیو کے لیے سامان کی بھی خریداری۔ سوئی صدرن کا کراچی میں عید کی صبح 5 بجے سے پیر کی رات 12 بجے تک بلا تعطل گیس فراہمی کا اعلان۔ کراچی کے لیے بجلی سستی، باقی ملک کے لیے مہنگی کر دی گئی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک بھر کے اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بجلی کی فی قیمت میں 93 پیسے کا اضافہ، کراچی کے لیے نرخ 2 روپے 99 پیسے کم کر دیے گئے، اضافہ اور کمی جون کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ حکومت کا نیٹ میٹرنگ پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ، صارف کو فی یونٹ 22 کے بجائے 10 روپے دیے جائیں گے، سمری بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ سے منظور کروائی جائے گی۔ 19 روپے سے تقریباً 38 روپیز انکریز ہوئی تھی، آلموسٹ ڈبل ہو گیا تھا۔ لوگوں کے پاس انفارچونیٹلی ایبلٹی نہیں رہتی کہ وہ بجلی کی پیمنٹ کر سکیں، اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی آپشن نہیں ہے کہ ہم مفت بجلی دے سکیں۔ کراچی میں 4 سے 6 لاکھ کنڈے ہیں، ہمارے پاس مفت بجلی دینے کا آپشن نہیں، اکیلے بجلی چوری ختم کر سکتے ہیں نہ لوگوں سے لڑ سکتے ہیں۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس سلوی کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ میں گفتگو، دعویٰ کیا 150 فیڈرز پر ہمارا خسارہ 87% ہے، پھر بھی وہاں بجلی دے رہے ہیں، اعتراف کیا غلط کام میں ہمارے ملازم بھی شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیب کو 11 جون تک اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کیسز بہت عرصے بعد لگے ہیں، امید ہے کوئی پیش رفت ہوگی۔ سندھ پولیس کے اسلحے کی خریداری میں بڑا گول مال، 2.25 ارب سے زائد کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے کھلبلی مچا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے ضابطگیاں ہتھیاروں اور گولیوں کی خریداری میں ہوئیں، اسلحے کی اصلیت ثابت کرنے والا ریکارڈ غائب، خریداری کا سالانہ پلان بھی نہیں تھا، وزارت دفاع سے این او سی بھی نہیں لیا گیا۔ ملیر جیل کے 90 بھگوڑے قیدی تاحال پکڑ میں نہ سکے، ایک مفرور قیدی کی پھندا لگی لاش موڑی پور میں گھر سے برآمد، ویڈیو بیان میں کہا زلزلے کے خوف سے بھاگا، گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا،
اب تک 126 قیدی دوبارہ پکڑے جا چکے ہیں۔ فدا مستوئی کو IG جیل خانہ جات تعینات کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نجی کمپنی کے 13 مزدور اغوا 5 کو بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس اور CTD کا درابن میں آپریشن، اغوا کاروں سے فائرنگ کا تبادلہ، 13 مشتبہ افراد اور سہولت کار گرفتار، 8 مغوی مزدوروں کی تلاش جاری۔ کراچی میں ڈیفنس تشدد کیس کا ڈراپ سین، متاثرہ نوجوان سدھیر نے ملزمان سلمان فاروقی اور اویس کو معاف کر دیا۔ عدالت کو بتا دیا کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، عدالت کوئی بھی فیصلہ کرے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ثنا میری بیٹی نہیں میرا دلیر بیٹا تھی، دھمکیوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ مقتول ٹک ٹاکر کے غمزدہ والد یوسف حسن کی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو، کہا ثنا کی سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے تربیت کی تھی، وہ جو کچھ کر رہی تھی اس پر مکمل اعتماد تھا۔ حافظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا ایک ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم خاور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ خاور سمیت 4 ملزمان نے شوہر کے سامنے بیوی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ملزمان نے میاں بیوی کی نازیبا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، شام 7:54 پر زمین لرز اٹھی۔ زلزلے کی شدت 2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ 4 روز میں زلزلے کے جھٹکوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ لاپرواہی اور تیز رفتاری مزید ساز زندگیوں پر پڑ گئی بھاری۔ حیدرآباد جیل کے قریب کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک شخص جاں بحق، لیڈی ڈاکٹر سمیت 6 افراد زخمی۔ گوجرا میں بس الٹنے سے 2 مسافر لقمہ اجل بن گئے، 35 زخمی۔ شیخو پورہ میں ٹرک نے 2 موٹر سائیکلوں کو رون ڈالا، 3 افراد جانے گنوا بیٹھے۔ دیپال پور میں کوسٹر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، بیٹا بیٹی زخمی۔ عید کی چھٹیوں میں گرمی کی چھٹی نہیں ہوگی۔ پنجاب میں 7 سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ پارا معمول سے 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کو متوقع ہیٹ ویو کے پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلیاں ایک بڑا چیلنج ہے، سینئر وزیر برائے پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ انوائرمنٹل فورس کی ضروری سامان سے لیس کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے میں 15 جون سے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی کا اعلان۔ اور میرپور خاص کے میلے میں موجود ہے ایسا آم جو آم بالکل نہیں، نام ہے کڑوا کسیلا مگر ذائقہ ہے میٹھا رسیلا۔ نرالا آم لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔